إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال الله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمضطر. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يسبقنا بعد ثالثة في بيته منه شيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफात तमजीदात बड़ाई किबरियाई उस मालिकुल मुल्क अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वास्ते खास जो अल्लाह साडे सब दा मुश्किल कुशा हाजत रवा रिज़्क अता करने वाला
اولاد عطا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ انگنت لا تباب اور بے حساب درود و سلام ہو نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ۔ دوستو ذی الحجہ کا مہینہ جاری ہے اور آج 8 ذی الحج ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا عشرہ بڑی بابرکت دن اور راتوں والا، بڑی مقام والا یہ عشرہ ہے۔ اس میں ہمارے اجر و ثواب کے لیے بڑے ہی وسیع مواقع ہیں۔ بچوں آگے آگے بیٹھ جاؤ، باتیں مت کرو، آگے آ جاؤ۔ ذی الحجہ کا عشرہ ہمارے لیے رحمت بن کے، ہمارے لیے نعمت بن کے آتا ہے۔ ہمارے اجر و ثواب میں بڑی ہی ترقی ہو جاتی ہے، بڑا ہی بلند مقام ہو جاتا ہے۔ اس عبادت کا جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں وہی عبادت اگر ان دنوں میں کریں تو یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ فضیلت والے دن بن جاتے ہیں۔ اور کل 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے، میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنی فضیلت والا یہ روزہ ہے دوستو۔ اور ذی وقار خواتین، ہم سب کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ اس ایک روزے سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ یہ ایک یوم عرفہ کا روزہ ہمارے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اس روزے کو مت چھوڑنا، اپنی پوری کوشش کر کے اس روزے والے اس یوم عرفہ کو خیر و عافیت بھلائی کا اپنا مقدر کو سنوارنے کا ذریعہ بنا دیں۔ آج کا ہمارا موضوع قربانی کے حوالے سے ہے کہ قربانی کرنا، پھر اس کے گوشت کی تقسیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 254 اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں تمہارا کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اس دن سے پہلے، اس دن سے پہلے یعنی قیامت کے دن سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، کسی سے کچھ خرید نہیں سکے گا، تو کسی سے کچھ خرید نہیں سکے گا، کسی کو کچھ بیچ نہیں سکے گا، کسی سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکے گا۔ یوم لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلۃ، اور جس میں کوئی دوستی نہیں ہے کہ
اعلان کر دیتا ہے اس دنیا کے زمانے میں، اس دنیا کے معاشرے میں ہم دوست ایک دوسرے کی دوستی میں، اس کی محبت میں، ایک دوسرے کے مشکل میں کام آ جاتے ہیں، مگر جب قیامت کا دن ہوگا اس میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ بلا شفاعت، وہ نہ کسی کی سفارش کوئی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی شفاعت ہے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر لوگ بھی اور انکار کرنے والے لوگ بھی ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ وہ دن ہے جن دنوں میں اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے، تو وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے اتنا زیادہ اس کو اجر اللہ کی ذات عطا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں عبادت کی فضیلت، اجر و ثواب کی فضیلت میدان جہاد میں رہنے والے سے بھی زیادہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اجر و ثواب کے لحاظ سے ان دنوں کی فضیلت میدان جہاد میں رہنے سے زیادہ ہے، مگر اس بندے کی منزل کو، اجر و ثواب کو کوئی عمل پہنچ نہیں سکتا جو بندہ میدان جہاد میں اپنا مال بھی گوا دے، اپنی جان بھی گوا دے، یعنی شہید ہو جائے۔ شہید کے مقام کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، اس کے علاوہ جتنے بھی اجر و ثواب والے کام ہیں ان سے بڑھ کے یہ دن ہے۔ اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے جو مقام جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، اس سے بڑا کسی اور چیز کا، کسی اور عبادت کا مقام نہیں، کیونکہ اگر کسی اور عبادت کا مقام جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور نبی علیہ السلام سے جب تذکرہ ان دنوں کا کرتے تو بتاتے یا پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روزے سے زیادہ ان دنوں کی فضیلت ہے؟ کیا نماز سے زیادہ ان دنوں کی فضیلت ہے؟ کیا صدقہ کرنے والے دن سے زیادہ ان دنوں کی فضیلت ہے؟ مگر نبی علیہ السلام سے پوچھا تو جہاد فی سبیل اللہ میں رہنے والے دنوں کے حساب سے پتہ چلا کہ جہاد فی سبیل اللہ بڑی عظمت والا کام ہے، بڑی رفت والا کام ہے۔ اس جیسا اجر و ثواب اور کسی عمل میں نہیں ملتا جو جہاد فی سبیل اللہ میں ملتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کے جن دنوں کا مقام ہے وہ ان دنوں کی عبادت ہے، اور صدقے کا مقام اتنا زیادہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جس نے صدقہ کیا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، یعنی کہ صدقہ دینے کے بعد وہ فوت ہو گیا کوئی گناہ کرنے سے پہلے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے۔ اور ان دنوں میں تو اس کا مقام ہی بلند ہو جائے، اور قربانی در حقیقت ایک صدقہ ہی ہے، قربانی در حقیقت ایک صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا، اور ان سے پہلے ان کے آبا ابراہیم علیہ السلام سے اس قربانی کو قبول کیا۔
یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ دوستو، ہم قربانیاں کرتے ہیں جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے قربانی کرنے کی، جن کو اللہ نے مال دیا، وہ قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرتے ہیں، عید والے دن قربان ہوتے ہیں۔ قربانی کر دی، ذبح کر دیا، تو یہ جو جان ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دی۔ اگلا جو مرحلہ ہے جس میں گوشت بن جاتا ہے، پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے، اس معاملے میں ہم ذرا بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی اس جماعت سے، ان سلف صالحین کے عمل سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کریں تو پتہ چلتا ہے ایک صحابی کے پاس جانور کے پاؤں آتے ہیں اور سر آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے ساتھ مجھ سے زیادہ ان کا حقدار وہ فلاں شخص ہے، وہ اس کے گھر میں بھیج دیتے ہیں کہ اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں سے وہ سوچتا ہے نہیں فلاں میرے بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ان کی طرف بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ 7 گھروں میں وہ پائے اور صحیح وہ گوشت جو بھی تھا وہ صدقہ ہوتا ہوا واپس اسی صحابی کے گھر میں پہنچ جاتا۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاق، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے محبت کا درس۔ مگر افسوس ہے ہمارے معاشرے پہ کہ قربانی ہم کرنے والے اکثریت تعداد ان لوگوں کی ہے جو کیا کرتے ہیں؟ ذبیحہ ہو گیا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کم سے کم بڑے بزرگ سے 3 حصے بنا لیتے تھے، ایک اپنا، ایک عزیز و اقارب کا، ایک سوال کرنے والا، پھر وہ تقسیم ایسا ہی کر دیتے کہ تمام گاؤں میں تقسیم کر دو، جس کی قربانی ہے اس کو بھی دے دو، جس کی قربانی نہیں اس کو بھی دے دو، اور جو کوئی سوالی آئے ہو ان کو دے دو۔ مگر اب حالات نے پلٹا کھایا۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے تو اس کی کوشش ہوگی میں اپنے فریج میں اتنی جگہ بنا لوں کہ اس میں سما جائے، اور مجھے تو یہ اجازت مل چکی ہے نبی علیہ السلام کا، کیونکہ فرمان ہے کہ تم کھا بھی سکتے ہو اور اپنے لیے ذخیرہ بھی کر سکتے ہو اور اپنے زیادہ راہ کی لیے بھی لے کے جا سکتے ہو۔ اس لیے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے تو وہ حدیث ملتی ہے، مجھے تو وہ امر ملتا ہے، لہذا میں اپنے فریج کو بھر لوں۔ کوشش یہ ہوگی کہ چند عزیز و اقارب کو، اپنے قریبی کو، ان کو بتایا دے دو تاکہ وہ بھی یہ کہیں کہ چلو جی اس نے بکرا دیا تھا مجھے تک پہنچ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا سورہ حج میں، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو کھلاؤ بھی، اور مسکینوں کو بھی دو۔ خود کھاؤ، دوسروں کی دعوت کرو، ان کو کھلاؤ، اور ان مسکینوں کو، ان سفید پوشوں کو جو سوال کرنے والے نہیں، ان کو بھی دو۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُضْطَرَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ بھی، اور سوال کرنے والوں اور نہ کرنے والوں سب کو دو۔ آج ہم جہاں بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو جگہ ہوتی ہے اس کا دروازہ بند کر کہ کوئی سوالی دیکھ لے، آ کے دیکھے گا کہ
کہے گا میں بھی بیٹھا ہوں مجھے بھی دینا، ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو میرے عزیز و گھر اتنے ہیں جن کی قربانیاں نہیں، وہ فلاں ہیں میں نے اپنے گاؤں میں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ تم سوال کرنے والے کو بھی دو، اور جو نہیں سوال کرتا اس تک بھی پہنچاؤ، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ۔ مگر ہم عزیز و اقارب تک اپنی جہاں پہ لائن سینی ہوتی ہے، جن سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، جن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ہم ان تک تو پہنچا دیتے ہیں، مگر وہ مسکین لوگ، وہ غریب لوگ جو قربانی کر نہیں سکتے تھے، وہ جو ہو سکتا ہے کہ کئی مہینے بعد، کئی 4 مہینے بعد اس گوشت کو کھاتے ہوں، ان تک بھی نہ۔ یہ بہت بڑی ہماری کم ظرفی ہے، ہماری جہالت ہے کہ ہم گوشت کو تقسیم صحیح نہیں کرتے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا تھا من ذبح منکم فلا یفطن بعد ثالثۃ فی بیتہ منہ شیء، تم میں سے جو بندہ قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں وہ قربانی کا گوشت نہ رکھے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی غربت تھی، لوگ قربانی زیادہ کر نہیں سکتے تھے، لوگ مفلوق الحال تھے، اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب قربانیاں زیادہ ہونے لگی، جب مال زیادہ آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے پھر اگلے سال اعلان فرمایا تھا قُلُوا وَأَعْدِلُوا وَادْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْآنَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتَ أَن تُعِينُوا فِيهَا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی ذخیرہ بھی کر دو، کیونکہ پچھلے سال لوگ طاقت نہیں رکھتے تھے، کمزور تھے، لوگ پریشانی میں تھے، مشکل میں تھے، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ تم اپنے بھائیوں کی اس کے ساتھ مدد کرو۔ آج جو حالات جا رہے ہیں، جن حالات سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، آج اکثریت لوگوں کی، اکثریت معاشرے کی غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ وہ اپنے کھانے پینے کا سامان اپنے گھر والوں کو مہیا کرنے کے لیے بڑی مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس لیے جو لوگ، جو دوست، جتنے بھی اہل ایمان قربانی کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب میں بھی تقسیم کرے، اور اپنے محلے میں، علاقے میں جن کی قربانی نہیں ان تک مال کو پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ جن کی قربانی ہے ان سے لائن سیدھی ہے، ان سے تعلق بڑا گہرا ہے، تو وہ کہیں گے جی انہوں نے قربانی کی ہے ہمارے تک ہمیں نہیں گوشت بھیجا۔ نہیں نہیں، ان کا کوئی حق نہیں کہ جن کی قربانی ہے تم ان کو گوشت بھیجو، حق ان کا ہے جن کی قربانی نہیں ہے۔ اور یہی اللہ کا حکم ہے، یہی نبی علیہ السلام کا امر ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو سیدنا علی بن مطلب فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور فرمایا علی ان کا گوشت کو تقسیم کر دینا۔ اور تقریباً جو جانور میں حصہ کسی کا آتا ہے، اگر 7 حصے ہیں تو کم سے کم 25-30 کلو گوشت ایک جانور کا کسی کے حصے میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے 3 حصے کر لے تو 8 کلو اس کے حصے میں آ جائے گا، اور 8 کلو تھوڑا نہیں ہوتا کھانے کے لیے۔ 2-4 دن وہ کھا سکتا ہے آرام سے، ہفتہ پورا بھی کھا سکتا ہے اگر روٹین میں جس طرح کھانے کا۔ اور وہ باقی جو ہے 8 کے 2 حصے بنائے اور ان کو تقسیم کر دے، تو ضرور یہ معاشرہ اور اس گھر تک
جائے گا جس گھر کی قربانی نہیں، جس بندے نے قربانی نہیں کی ان سب تک وہ مال پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ناانصافی کی کہ آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ چوریاں، ڈکیتیاں، قانون کی بالادستی ختم ہو چکی ہے معاشرے میں۔ اپنے علاقے کو دیکھ لیں، صبح ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، شام کو لوٹنے والے پہنچ رہے ہیں، گھروں کو لوٹ رہے ہیں، جانے والے مسافروں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے اس بھوک کی وجہ سے اور اپنی جانوں کا ضیاع بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ موت جو ہے یہ حلال کی موت نہیں ہے۔ ایک بندہ ڈکیتی کرتا ہوا مر جاتا ہے، ایک بندہ چوری کرتا ہوا قتل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ فرمایا اگر کسی کی آنکھ تمہارے گھر کی طرف اٹھتی ہے اور وہ تم آنکھ پھوڑ دیتے ہو تو اس پہ کوئی قصاص نہیں۔ اور معاشرے کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے والے لوگ ہیں یہ اتنے دلیر نہیں ہیں۔ اگر وہ دلیر ہوتے، بہادر ہوتے تو ضرور مزدوری کر کے اپنے کنبے قبیلے کو مارتے۔ یہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی جو اندر کی ہے نا غیرت، امیت، اس کو بالکل ختم کر دیا۔ ہم نے پرواہ ہی نہیں کرتے کہ فلاں لٹ گیا، لٹنے دو، مجھے کیا، میں تو بچا ہوں، میری طرف تو نہیں کوئی آیا، ہم اس کو لٹ کے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جانے دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب معاشرے میں قوم بن کے ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ معاشرہ درست سمت میں چلے گا اور ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اگر کسی کو مشکل ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں ان خواتین سے بھی گزارش کروں گا جو اپنے بھائیوں، بیٹوں اور خامدوں اور بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ نہیں تمہیں ضرورت نہیں ان کا کسی کا ساتھ دینے کی، حق پہ کوئی کھڑا ہے اس کا ساتھ دینے کی، تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، تم تو محفوظ بن جاؤ۔ نہیں، جب معاشرہ اکیلا ہو جائے گا تو پھر یہ رساگیر، یہ ڈیرے دار جو ان کاموں میں ملوث ہیں وہ ضرور شاہزور ہو جائیں گے، وہ دلیر ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم پیسنا شروع کر دیں گے تو ہمیں پیستے رہیں گے، چاہے وہ جتنی بریک چکی ہو ہم پیستے رہیں گے۔ جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ معاشرہ سدھرے گا نہیں۔ یہ وہ جو غلام بنائے ہوئے میں بیٹھے ہیں، دیکھیں ہریانہ میں چوری ہوتی ہے، اتنی بڑی واردات ہوئی، بندہ چنیوٹ کا نکلتا ہے، بھائی اتنی دور سے آگے تو بندہ ڈکیتی کر سکتا ہے، کہ فیصلہ آباد سے آئے، چنیوٹ سے آئے، جنگ سے آئے اور ہریانہ میں آگے لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنی دلیری نہیں ہو سکتی، اتنا طریقہ، اتنی جرت نہیں میں کر سکتا جب تک اس علاقے کے بندے ملوث نہ ہوں، جب تک اس علاقے کے رساگیروں نے انہیں پناہ نہ دی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ ڈکیتی کر کے پھر ہمارے علاقے کے چند گاؤں میں ہی غائب ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے؟ اس لیے ہم سب کو کھڑا ہونے پڑے گا اور اپنی حکومتوں کا اور اپنی اداروں کا ساتھ دینا پڑے گا اور ہمیں ان چوروں کی، ان ڈکیتوں کی نشاندہی کرنی پڑے گی۔ پھر ہی ہم اپنے معاشرے کو صحیح اس سمت میں لے کے جائیں گے جو کہ ایک قوم بناتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم انصاف کرنے والے ہوں گے، ہم صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے، ہم ہر کسی کا حق دینے والے ہوں گے، ہم کسی کمزور کی مدد کرنے والے ہوں گے تو ضرور ہم ایک قوم کو، ایک معاشرے کو ایسے درست سمت میں لے کے جائیں گے جس معاشرے کی بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھی۔ اور دوستوں، نبی علیہ السلام
جب وہی پہلی آئی تھی نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے گھر آ کے اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب بات کی تو کہا مجھے خوف آ رہا ہے، تو اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو الفاظ کہے، جو آپ کی صفتیں بیان کی، وہ صفتیں ہم میں اگر آ جائیں تو ضرور بالضرور ہم اس معاشرے کو صحیح سمجھ کے لیتے ہیں۔ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کیوں؟ آپ کمزور کی مدد کرنے والے ہیں، کیوں؟ آپ کسی آپ خدمت محنت کر کے دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، کیوں؟ آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، کیوں؟ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ وہ نبی علیہ السلام کی صفات جو اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتائی تھی، اگر ہمارے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ جو آئیڈیل کسی کا ہوتا ہے وہ اپنے آئیڈیل کا انداز کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی ان باتوں کو نقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان صفات کو نقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ انشاءاللہ تو اگر ہم میں یہ صفات آ جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے منزل کو درست سمجھ میں کر دیں گے اور ہم ضرور بالضرور ایک انصاف والا معاشرے کو جنم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده